الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. 8ویں پارے کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی آیات کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ آپ سے بہت ساری چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ فرشتوں کا نزول ہونا چاہیے، کبھی کہتے ہیں کہ کوئی خزانہ آپ کے ساتھ اتارا جانا چاہیے تھا، کبھی کچھ مختلف قسم کے مطالبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان لوگوں کی باتوں سے آپ پریشان مت ہوئیے اور آپ کا دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے پیارے انداز میں تسلی دی. کہا وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. کہا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس فرشتوں کا نزول کر دیں، فرشتے ان کے پاس آ جائیں اور اسی طرح سے زمین میں مدفون مردے ان سے بات کرنے لگ جائے، وہاں سے نکل کر کے آئے اور یہ بتا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق ہے، اللہ کی توحید برحق ہے، اللہ تنہا اکیلا معبود ہے. اگر وہ مردے آ کر کے ان کو بتا دیں اور وہ دنیا کی ساری چیزیں جن کا وہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں وہ ساری ان کے سامنے لا کر کھڑی کر دی جائے، ما کانوا لیؤمنوا، اللہ کہتا ہے کہ یہ تب بھی ایمان لانے والے ہیں. اس لیے آپ کو ان کی باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہ چلتا رہا ہے معاملہ، اور ان لوگوں کی سازشیں جو ہیں ہمیشہ سے رہی ہے اور ہمیشہ چلتی رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چھوٹے سے جملے کے اندر آپ کو تسلی دے دی، ما کانوا لیؤمنوا، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں. جو بات کو ماننے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو ہدایت دینا چاہتا ہے ان کے لیے ذرہ سا اشارہ کافی ہوتا ہے. اللہ کی اتنی عظیم کائنات، اس کائنات کے اندر ذرہ برابر بھی اگر وہ لوگ غور و فکر کریں گے تو وہ ایمان لے آئیں گے. تو ایمان لانے والوں کے لیے اتنی بڑی کائنات کافی ہے. ان کے لیے الگ سے دوسرے مطالبات ان کے پورے کرنا یہ کوئی جو ہے ان کے ایمان کی دلیل نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں ان کی پوری ہوگی تبھی جا کر کے وہ لوگ ایمان لائیں گے. یہ تو محض حیلہ کر رہے ہیں، بہانے کر رہے ہیں، اپنے دامن کو چھڑا رہے ہیں کہ ہم ایمان نہ لا سکیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ پریشان مت ہوئیے. آگے بتایا جا رہا ہے کہ اقلیت اور اکثریت کسی کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. کسی کی اکثریت اور کسی کی اقلیت یہ حق اور باطل کی دلیل نہیں ہے اور صراط مستقیم کی دلیل نہیں. اللہ نے آگے فرمایا وَلَا تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اگر آپ اکثریت کی اطاعت کریں گے تو بہت ممکن ہے کہ وہ آپ کو بھی گمراہ کر دیں گے جس طرح وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کیے ہوئے ہیں. لہذا اکثریت یہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے. کتنے فرقے؟ 73. میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. وہ کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا اپنی زبانی، ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی، جس کے اوپر میں ہوں اور جس کے اوپر میرے صحابہ ہیں وہ لوگ جنت میں جائیں گے. یعنی جو اللہ اور اس کے رسول
اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت پر جو لوگ چلنے والے ہیں، ان کے راستوں پر چلنے والے ہیں، وہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ اور جانتے ہیں ہر دور میں حق پر رہنے والے لوگ ہمیشہ کم رہے ہیں، ہر دور میں حق پر رہنے والے، سچائی پر رہنے والے لوگ بہت تھوڑے رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن حکیم کے اندر فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں کی اکثریت ایمان لانے کے باوجود شرک کرتی ہیں۔ اور آگے اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ ان میں کی اکثریت ناشکری ہیں، ان میں کی اکثریت جو ہے ایمان لانے والی نہیں ہے، ان میں کی اکثریت جو ہے اللہ کے فرما بردار نہیں ہے۔ جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثریت کا انکار کیا، اور ان کو اللہ نے کہا کہ یہ اکثریت پر کسی کا ہونا یہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ لہذا یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑی تعداد میں اور مسلمان 313 کی تعداد میں ہے یا 2000 5000 کی تعداد میں ہے، اور ہم تو سینکڑوں ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں، لہذا ہم زیادہ ہیں اس لیے حق پر ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ حق پر ہونا یہ اکثریت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ حق جو ہوتا ہے وہ دلیلوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور وہ براہین اور سلاطین کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ دلیلوں کی بنیاد پر، سلطان کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر، برہان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ انسان حق پر ہوتا ہے تو اسی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہوگی، گروہ، ایک چھوٹی سی جماعت کا تذکرہ کیا، ہوگی قیامت تک وہ رہے گی، وہ جماعت وہ مختصر ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد کی جائے گی، اور وہ طائفہ منصورہ ہو، جو ایسی جماعت ہوگی جن کی مدد کی جائے گی، ان کی تعداد بھی بہت تھوڑی ہوگی۔ آپ دنیا کے اندر دیکھیے حق پرست لوگ بہت کم ہیں، ہے نا؟ حق پرست لوگ جو قرآن و سنت کو صرف مانتے ہیں، صرف قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے لوگ بہت تھوڑے سے ہیں، بہت تھوڑے سے ہیں، جو گن سکتے ہیں، جن کو آپ انگلیوں پہ اتنی تعداد میں ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس جو قرآن و سنت کے خلاف کام کرنے والے، ان کی تعداد بڑی ہے، ان کی بہت بڑی تعداد ہے۔ تو جو قرآن و سنت پر ہے، اللہ کا فرمان یہی ہے کہ جو قرآن و سنت پر ہے وہی حق پر ہے، اور وہی صحیح راستے پر ہے، صراط مستقیم پر ہے، اور جو قرآن و سنت سے ہٹ کر ہے، گرچہ وہ کثیر تعداد میں ہے، اکثریت میں ہے، وہ حق پر نہیں ہے۔ تو حق پر ہونا یہ اکثریت کی دلیل نہیں ہے، اکثریت کی دلیل یہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ حق پر ہونے والے لوگ ہمیشہ تھوڑے رہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معقول اللحم جانور، جن کو ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے، ان کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کو ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے، اور انہیں حلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر، اس معقول اللحم جانور کے اوپر جب ذبح کریں گے تو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر جس جانور پر معقول اللحم جانور کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور جن کو ہم کھا سکتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے میں تفصیل ذکر کروں گا، آ رہے ہیں آج کچھ انواع اور اقسام کے جانور آ رہے ہیں جن کو ہم عام دنوں میں کھاتے ہیں، جن کو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معقول اللحم جانور کے تعلق سے کہا کہ جب تک اس کے اوپر بسم اللہ نہ کہا جائے، اللہ کا نام نہ لیا جائے، وہ جانور حلال نہیں ہوگا، گرچہ وہ معقول اللحم کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر میرے اور آپ کے سامنے ایک بکری ہے، اگر ہم نے اس بکری کو بغیر قصد و ارادے کے بسم اللہ نہ پڑھ کر کے اس کو ذبح کر دیا، ہمارا کھانا حرام ہے، ناجائز ہے، وہ ہم بکری نہیں کھا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر ہم نے اللہ کا نام نہیں لیا ہے، اللہ کا نام نہیں لیا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کے اندر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں اماں عائشہ، جو نئے مسلمان ہوئے تھے وہ لوگ بھی کچھ جانوروں کو ذبح کرتے تھے، تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں وہ لوگ بسم اللہ بولے بھی ہوں گے یا نہیں، کیا پتہ انہوں نے بسم اللہ کہہ کر کے اس جانور کو ذبح کیا ہوگا کہ نہیں، جس کا گوشت ہمارے سامنے آیا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سمو علیہ وَأَنْتُمْ وَكُلُوا، تم لوگ اب بسم اللہ کہو، تمہارے سامنے گوشت آ چکا ہے، اور اب اس کو تم بسم اللہ کہہ کر کے کھاؤ، تم بسم اللہ کہہ لو، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ غالب گمان کی بنیاد پر ہے۔ یہ کس کی بنیاد پر ہے؟ غالب گمان کی بنیاد پر، کہ اگر مسلمان نے ذبح کیا تو بسم اللہ پڑھا ہوگا،
بسم اللہ پڑھا ہوگا، اللہ کا نام لیا ہوگا ذبح کرتے ہوئے، یہ غالب گمان کی بنیاد پر۔ اور ہمیں معلوم ہے ایسے مسلمان کے بارے میں کہ جو بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کرتے ہیں تو ایسی جگہ سے اس جگہ سے ہمیں گوشت وغیرہ خریدنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ بعض اہل علم نے، مفسرین نے اجازت دی ہے کہ مسلمانوں کی منڈی ہو یا اسی طرح سے مسلمانوں کی دکانیں ہو، وہاں سے ہمیں گوشت خریدنے کی اجازت ہے، اور غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ وہاں سے انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر کے ہی ذبح کیا ہوگا، لہذا ہم خرید سکتے ہیں۔ اور عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں سماج کے اندر لوگ جو ہیں اس معاملے کو الحمدللہ آج کے دور میں بہت محتاط ہو گئے ہیں۔ کسائی ہو یا کوئی بھی ہو، وہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے زور سے بسم اللہ پڑھتا ہے، لیکن بعض لوگ جو ہے صرف بسم اللہ کے بجائے بہت ساری دعائیں پڑھ لیتے ہیں جو کہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بسم اللہ پڑھیے عام جانور کو ذبح کرنے کے لیے، بس خلاص آپ کے لیے وہ جانور حلال ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری نیت کرنا، بہت سارے کام کرنا، یہ ساری باتیں اسلام کے اندر نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ کہہ کر کے جانور کو حلال کرنے کا حکم دیا، اور وہ جانور جس کے اوپر بسم اللہ پڑھا گیا ہمارے لیے اور آپ کے لیے جائز ہے کہ ہم اس کو کھا اور پی سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک مسئلہ ہے، وہ یاد رکھیے گا، اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا اہل کتاب کا ذبیحہ، اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ۔ تو جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا تذکرہ کیا ہے، وہ یہود و نصارہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ آج کل کے یہود و نصارہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان لوگوں نے تو ساری چیزوں کو بدل دیا۔ یہ تو اپنی کتابوں پر بھی صحیح طور پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ توریت میں کون سے احکام نازل ہوئے، انجیل کے اندر کون سے احکام نازل ہوئے، زبور کے اندر کون سے احکام نازل ہوئے۔ یہ یہود و نصارہ کا جو تذکرہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے سورہ مائدہ کے اندر، ان کا ذبیحہ حلال ہے، وہ پہلے کے وہ یہود و نصارہ ہے، آج کے دور کے یہود و نصارہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ لہذا ان لوگوں کا ذبیحہ حلال نہیں ہے جو آج کے دور کے یہود و نصارہ، یہ تو دشمن ہیں مسلمانوں کے، اور یہ اپنے آپ کو جو انبیاء اور رسولوں کے چہیتے اور اللہ کے چہیتے کہتے ہیں، یہ سب سے بڑے دشمن ہیں اللہ رسول کے اور ساتھ ہی ساتھ تمام مسلمانوں کے۔ لہذا ان لوگوں کا ذبیحہ جائز نہیں۔ اسی طرح سے اہل علم نے یہ فتویٰ صادر کیا کہ جو مشرک ہو، جو شرک کرتا ہو، اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، گرچہ وہ مسلمان ہو، اگر وہ شرک کرتا ہے اس کا ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ وہ اگر اللہ کا نام لے کر کے بھی ذبح کرتا ہے اس کا ذبیحہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو درگاہ پر جاتا ہے یا کسی اور کے پاس جاتا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا ایسے لوگوں کا ذبیحہ جائز نہیں، مشرک کا ذبیحہ جائز نہیں۔ کیوں؟ اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا، تو یہ بھی تو ایک عمل ہے نا، ذبح کرنا اللہ کے نام پر، یہ بھی تو ایک نیک عمل ہے، لہذا اس کا ذبیحہ جائز نہیں۔ ابن باز رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا کہ ایک آدمی، یہ مشرک تو بہت دور کی بات ہے، اگر بے نمازی ہو، کون ہو؟ بے نمازی، جس کی پابندی کے ساتھ نماز نہ ہوتی ہو اور جو 5 وقت کی نماز کا پابند نہ ہو، اس بندے کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ ذبیحہ پیش کریں اور لوگ اس کے ذبیحے کو کھائے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا وہ آدمی جو 5 وقت کی نماز کا پابند نہیں، اس کا ذبیحہ حلال نہیں، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ جو 5 وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو، جو 5 وقت اللہ رب العزت کے سامنے حاضر نہ ہو سکتا ہو، انہیں قبرستان میں بھی دفن کرنے کا حکم نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ذبیحہ تو حلال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا مسلمانوں کا۔ غالب گمان یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر وہ ذبح کیا ہوگا، ہماری منڈیوں میں، ہمارے دکانوں پر جو ملتے ہیں اسے ہم خریدیں اور بسم اللہ کہہ کر کے کھانا شروع کر دیں۔ لیکن احتیاط کریں کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ مشرک ہے تو لینا چھوڑ دیجئے، کوشش یہ کیجئے کہ کوئی آدمی موحد ہو، اس سے ہم ذبیحہ لیں اور جانور خریدیں۔ آگے بتایا جا رہا ہے اسلام کی نعمت کو۔ اسلام بہت عظیم نعمت ہے میرے بھائیوں۔ جس بندے کو اسلام کی نعمت ملی ہے، سمجھ لیجئے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کی ساری بھلائیاں عطا فرما دی اور ہدایت عطا فرما دی، اور جس کے پاس اسلام کی نعمت نہیں ہے وہ آدمی خیر سے محروم ہے، ہدایت سے محروم ہے۔ اللہ نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ،
اللہ نے فرمایا اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اور جس سے ہدایت کا ارادہ کرتا ہے، جسے ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے خاطر کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے، ہدایت کا ارادہ کرتا ہے، اس بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے خاطر کھول دیتا ہے، یعنی اس کو اسلام کی ہر بات اچھی اور بھلی معلوم ہوتی، وہ کبھی اسلام کے خلاف بغاوت نہیں کرتا۔ اور جس کا دل تنگ کر دیا جائے، جس کے دل کے اندر کجی ہو اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دینا نہیں چاہتا ہے، تو اس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے۔ ایسے ہی جیسے کہ ایک آدمی آسمان کے اوپر چھلانگ لگانا چاہتا ہے، یہاں سے آسمان کے اوپر کودنا چاہتا ہے، ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ یہاں سے آسمان پر جانا ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایسے ہی ہے جیسے کہ جس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنگ کر دیا ہو، اس کے اندر ایمان کی دولت نہیں داخل ہو سکتی ہے، اسلام کی دولت نہیں داخل ہو سکتی ہے، توحید کی عظیم نعمت داخل نہیں ہو سکتی ہے، جس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ کر دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو مسلم بھائی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر فخر کرنا چاہیے اور شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان بنایا۔ یہ اسلام کی بہت بڑی نعمت ہے جسے ہم برسر عام نیلام کرتے ہیں، چند ٹکوں پہ بک جاتے ہیں، اپنے اسلام کا، اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں۔ ایسے ایمان والوں کو، ایسے مسلمانوں کو اللہ کا یہ کلام پڑھنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی تو تم اسلام پر قائم ہو، ورنہ کتنے ایسے ہیں جو محروم ہیں۔ آپ جیسا اچھا خاصا انسان، نوجوان، آپ دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ہدایت نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا یہ ایک مسلمان کی شان ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور بائیں ہاتھ سے کھانا یہ شیطان کا کام ہے۔ ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا، ایک خوبصورت سا نوجوان میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، میری اپنی آنکھوں دیکھا حال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، بہت بڑی نعمت ہے اسلام کی، بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ جس سے اللہ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اسے ایمان کی دولت دے دیتا ہے۔ میں سفر کر رہا تھا، میرے سامنے ایک نوجوان، خوبصورت سا نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ میں سوچا شاید کہ یہ اپنا بھائی ہے، مسلم بھائی ہے، لیکن وہ برادران اسلام، برادران وطن میں سے تھا۔ وہ سامنے بیٹھا تھا، وقت ہو گیا کھانے کا، ہم نے بھی کھانا شروع کیا، انہوں نے بھی اپنے اعتبار سے کھانا شروع کیا۔ میں نے دیکھا وہ خوبصورت نوجوان، پڑھا لکھا نوجوان، اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ کھانا کس ہاتھ سے کھایا جائے۔ اس نے جب کھانا شروع کیا تو اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا۔ اس موقع پر الحمدللہ علی نعمہ تتم الصالحات کی دعا زبان سے نکلی، رب العالمین کا شکریہ ادا کیا۔ پروردگارہ تیرا کتنا بڑا احسان اور کرم ہے کہ تو نے اسلام جیسی نعمت ہم جیسے گنہگاروں کو دی ہے کہ آج ہمیں معلوم ہے کہ کس ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ جس ہاتھ سے گندگی صاف کی جائے اسی ہاتھ سے کھانا، یہ عقل مندی کی علامت ہے، یہ اسلام سے دوری کی علامت ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اسلام کی نعمت کو سمجھیے اور اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نصیحتیں کر رہا ہے مجھے اور آپ کو۔ کتنی نصیحتیں؟ 10۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں، وبالوالدین احسانا۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ تیسری نصیحت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کرو، فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ 3 نصیحت۔ چوتھی نصیحت اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ برائی کے قریب بھی نہ ہو، گرچہ وہ ظاہری ہو، اعلانیہ ہو یا چھپکے سے ہو، اس کے قریب نہ ہو۔ یہ چوتھی۔ اور 5ویں ہے کسی نفس کا قتل نہ کرو۔ چوتھی، 5ویں یہ ہے۔ چھٹی ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ ہو۔ کھانے کی بات نہیں کی جا رہی، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت ہو۔ یہ چھٹی ہے۔ اور 7ویں ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور جب تم ناپ تول کرنے لگو دکانداری کے نام پر تو پورا ناپ تول کرو، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ ناپ تول کیا کرو۔ اور 8ویں ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب بات کرو تو انصاف کی بات کرو اور عدل کی بات کرو، نا انصافی کی بات نہ کرو۔ اور 9ویں چیز اللہ نے فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا
فاتبعوا، یہ 10ویں نصیحت ہے، یہ سب 9 کو ذکر کرنے کے بعد کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، فاتبعوه، لہذا تم اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو راستہ بتایا ہے صراط مستقیم اس کے اوپر چلو، بقیہ تمام اس کے دائیں بائیں جتنے بھی راستے آپ کو نظر آتے ہیں ان تمام کو چھوڑ دو۔ یعنی اللہ تو شرک کو کہا اللہ نے کہ شرک مت کرو، یعنی شرک مت کرو، نہ کرو، ایسا نہیں ہے کہ شرک کرو، اللہ نے منع کیا ہے۔ وبالوالدین احسانا، احسان کرنے کا حکم دیا والدین کے ساتھ، اس کا الٹا کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی نہ کرو۔ دوسرے راستے کون سے شیطان کے؟ والدین کی نافرمانی، شرک، اسی طرح سے اولاد کا قتل، اسی طرح فیملی پلاننگ کر کے، اسی طرح سے وعدے کی خلاف ورزی، یہ تمام شیطان کے راستے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا صرف ایک راستہ اختیار کرو۔ اور جانتے ہیں ایک نکتہ اس میں اللہ نے بتایا کہ اللہ کا راستہ، رسول کا راستہ، قرآن کا راستہ کتنا ہے؟ صرف ایک ہے۔ کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ اللہ کا راستہ، قرآن کا راستہ، سنت کا راستہ، نبی کا راستہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے صراط مستقیم۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ شیاطین کے راستے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ایک سیدھا خط کھینچا، ایک سیدھا خط کھینچا، اس کے بعد دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی، دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی۔ جو سیدھا خط کھینچا تھا اس کے اوپر آپ نے انگلی رکھ کر کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کو پکڑ لو، یہی قرآن و سنت کا راستہ ہے، یہی جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور کہا یہ جو راستے دوسرے نظر آ رہے ہیں، اگل بغل میں جو لکیریں کھینچی، یہ سب شیطانی راستے ہیں، اور شیطانی راستے انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، جنت کی طرف نہیں لے جاتے ہیں۔ یہ نصیحت ہے بہت اہم، 10 نصیحتوں پر عمل کر لیں گے انشاءاللہ پکا سچا مومن مسلمان بن جائے گا انسان۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی اور بدی کے سلسلے میں کہا کہ انسان جو بھی نیکی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اس کا کرم، اس کا رحم و کرم ہے، وہ رب العالمین ایک نیکی پر 10 نیکیاں اس کا ثواب دیتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، 10 نیکیوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب۔ آپ نے ایک آیت کریمہ پڑھی رمضان کے مہینے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کو کتنا ثواب دے گا؟ 10 نیکیوں کے برابر۔ ایک آیت کا ایک لفظ پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ 10۔ کتنا ہے؟ 10۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بڑھا چڑھا کر کے دیا جائے، 7 سے 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو نیکی کی کیفیت یہ ہے کہ جو انسان جس قسم کی نیکی کرتا ہے اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلہ دیتا ہے اور بڑھا چڑھا کر کے دیتا ہے۔ لیکن برائی ایک ایسی شے ہے